السلام علیکم ممبرس، بکھارے آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب میرا گلا خراب ہو گیا ہے، تو اس لیے درمیان میں تھوڑی سی پرابلم آئے تو اس کو برداشت کر لیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پڑھنے کے دوران کسی طرح سے کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے پروناؤنسیشن میں، تو اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہیں۔ باقی ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی بت تراش، کس نمبر 3 مدیحہ ہاشم کے قلم سے۔ سلا اپنے عالی شان ایکویریم کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، سینے پر ہاتھ باندھے وہ ایکویریم میں موجود چھوٹی مچھلیوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے وائٹ ایکویریم شارک خریدی تھی۔ خریدتے وقت ہی اسے بتا دیا گیا تھا کہ یہ مچھلی بہت زیادہ معصوم ہے اور سیدھی سادی ہے، پھر بھی عرصہ بعد ان کے ایکویریم میں چھوٹے مچھلیاں غائب ہونا شروع ہو گئی۔ یہ بات اس کے لیے حیران کن تھی، لیکن کیسے خود بخود ایکویریم سے خوبصورت مچھلیاں غائب ہو رہی ہیں؟ پھر ایک دن اسے پتا چلا کہ یہ وائٹ خوبصورت شارک ان چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی ہیں۔ یہ بات اس کے لیے حیران کن تھی۔ اس کے بارے میں تو بتایا گیا تھا یہ بہت سیدھی سادی اور گھل مل کر رہنے والی مچھلی ہے، پھر کیسے وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی ہے؟ سلطان نے اس مچھلی کو نکالنے کا مشورہ دیا، مگر سلا نہیں مانی۔ اس کی چھوٹیاں مچھلیاں ختم ہو جاتی تو اس میں اور لا کر ڈال دیتی۔ اسے شارک کا چھوٹی مچھلیوں کو کھانا اچھا لگتا تھا۔ ابھی بھی سلا کی نظریں اس کی حرکات پر تھیں۔ جیسے ہی چھوٹی مچھلیوں کے قریب سے گزرتی، چھوٹی مچھلیاں چھپ جاتی، اور وہ جب آگے چلی جاتی تو چھوٹی مچھلیاں پھر خود کو لہراتے ہوئے واپس آ جاتی۔ عجیب لکا چھپی کا کھیل تھا، اسے دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ اس قدر مگن تھی کہ سلطان کے آنے کی خبر ہی نہ ہو سکی۔ آج بھی تمہاری مچھلیوں سے محبت کم نہیں ہوئی، پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر وہ بھی ایکویریم کے اندر دیکھ کر بولے۔ سلا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ مچھلیاں خوبصورت ہوتی ہیں، معصوم، کسی کو کچھ نہ کہنے والی، اس لیے میں مچھلیوں سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی نظر اب بھی اس شارک پر تھی، جیسے یہ انوسینٹ وائٹ شارک ہے جو دکھنے میں بہت چھوٹی معصوم لگتی ہے۔ سلطان ہلکا سا مسکرا کر بولے تو سلا نے ان کا چہرہ دیکھا۔ خود کو زندہ رکھنے کے لیے اور اپنا مقام بنانے کے لیے کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا ہے، یہ بھی فطرت کا ایک اصول ہے۔ تمہاری ان مچھلیوں سے محبت اور پھر ان پہ اس طرح کے لاجک میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں بھی آپ کی سمجھ سے باہر ہوں، وہ معنی خیزی سے بولی اور ذرا سا مسکرائی۔ تمہیں تو اچھی طرح سمجھ کر تم سے شادی کی تھی، وہ محبت سے بولے تو سلا نے بھی محبت بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ کتنے سال گزر گئے مگر آپ کی محبت میں کمی نہیں آئی۔ اتنی حسین بیوی کا ساتھ ہو تو محبتوں میں روز بروز اضافہ ہوا کرتا ہے مائی ڈیئر وائف۔ سلا فاتحانہ مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ اس کی نظریں بھی ایکویریم کے اندر موجود مچھلیوں پر تھیں۔ چند لمحے ایسے ہی گزر گئے۔ جبرائیل کی طرف جانے کا سوچا آپ نے؟ دونوں ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ میرا دل نہیں چاہتا، میں کچھ نہیں بھولا ہوں، وہ تلخی سے بولے۔ اب فیصلہ تو کرنا پڑے گا ہمیں، مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں سوچ رہی ہوں 3-4 دن تک میں اس کی طرف چکر لگا لوں۔ وہ تمہیں گھسنے دے گا اپنے گھر میں؟ وہ طنزیہ ہنسے۔ نہ صرف گھسنے دے گا بلکہ بٹھا کر پانی بھی پلائے گا۔ سلا کی اس بات پر سلطان نے ناسمجھی سے دیکھا۔ اس معاملے میں تمہیں کبھی نہیں سمجھ پاؤں گا۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ سلا نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر کہا، آپ فکر نہ کریں، ہمیشہ کی طرح میں آپ کو اس مسئلے سے بھی نکال لوں گی۔ سلطان خاموش ہو گئے، مزید کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ وہ خاموشی سے ایکویریم میں موجود خوبصورت مچھلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج پھر فیروزہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ دیوی جھولے پر لیٹے آسمان کو گھور رہی تھی۔ فیروزہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ بائیں گال پر زخم کا نشان داغ چھوڑ چکا تھا۔ اس نے ایک نظر فیروزہ کو دیکھا اور نظر آسمان کی طرف کر لی۔ فیروزہ بھی اس کے ساتھ آسمان میں موجود تارے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کا چہرہ دیکھیں۔ اس نے کہا، تم 14 سال کی عمر میں میرے پاس خود آئی تھی، اس وقت جب میرا کوٹھا ڈوب چکا تھا۔ سب سے پہلے تم نے مجھ سے کھانا کھایا۔ تم کھانا کھانے کے لیے خود کو بیچ رہی تھی اور میں جانتی ہوں بھوک بہت ظالم ہوتی ہے، اتنی ظالم کہ آپ کو بکوا بھی سکتی ہے۔ چند دن لگے تمہارے پیروں کے زخم کو صحیح ہونے میں۔ تمہاری ہمت پر حیران تھی، نہ جانے کتنے کانٹے تمہارے پیروں سے نکلے۔ زخم مکمل ہونے کے بعد ایک دن تم نے لڑکیوں کو ناچتے دیکھا، تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔
میں نے تم جیسا پھرتیلا جسم پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تمہارے جسم میں بے پناہ لچک تھی۔ پھر میں نے تمہیں رقص سکھایا۔ چند دنوں میں تم باقی لڑکیوں سے زیادہ ماہر ہو گئی۔ پھر ایک دن تم نے گانا گایا۔ تمہاری آواز بہت خوبصورت تھی، میٹھے سریلے پرندوں جیسی، سحر پیدا کرنے والے۔ میں نے تمہیں گانا سکھایا، تمہیں ہر چیز میں مہارت رکھ دی گئی، تمہیں سب آتا تھا، تمہیں وہ ساری ادائیں ہیں جو کسی مرد کو لبھا سکتی ہیں۔ تم نے پہلا رقص کیا تو ہمیں اتنی دولت ملی جتنی باقی لڑکیاں سال بھر میں ناچ کر کماتی ہیں۔ 2 سال تک تم نے رقص کیا، گاتی رہی۔ میرے کوٹھے کے دن پھر گئے، میں ایک دن پھر سے عروج پر چلی گئی۔ جب تم 16 سال کی ہوئی میں نے پہلی دفعہ تمہارا سودا کیا، تم سے پوچھے بنا۔ ہم دلال کہاں مرضی پوچھتے ہیں، بس گاہک آیا، اس نے قیمت اچھی لگائی اور ہم لڑکی اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ ایک جاگیردار تھا، اس نے تمہاری قیمت اچھی لگائی۔ یوں سمجھو میرے کوٹھے پر ابھی تک کسی لڑکی کی اتنی قیمت نہیں لگی، وہ بھی ایک رات کے لیے۔ وہ سیاہ بدصورت انسان تھا۔ تم نے احتجاج کیا، مگر میں نے تمہاری نہیں سنی، زبردستی تمہیں اس کے حوالے کر دیا۔ کمرہ رات سے صبح تک اور صبح سے دوپہر تک بند رہا۔ میں پریشان ہونے لگی، اوپر کا رخ کیا، تمہارا دروازہ کھلا تھا، جسے دیکھ کر میرا دل ایک لمحے کے لیے گھبرایا۔ میں ڈرتے دل کے ساتھ اندر آئی، میری نظر خون میں ڈوبے اس انسان پر تھی۔ مجھے اس دن پتا چلا جسم سے جان کیسے نکلتی ہے۔ مجھے پہلی بار تم سے خوف آیا۔ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، شاید اندر ہی اندر میں تم سے خائف تھی۔ میں نے جیسے تیسے کر کے لاش کو غائب کروا دیا، اور پھر میں نے دوبارہ کبھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کی۔ تم نے اپنی مرضی سے رقص کیا، اپنی مرضی سے گایا، اپنی مرضی سے اپنے جسم کو بیچا۔ تم ہمیشہ سے اپنی مرضی کرتی ہو۔ میری نظر میں تم ایک پتھر دل، مغرور، خود پسند لڑکی ہو۔ تمہارا مزاج بھی کبھی خوشگوار نہیں رہا۔ پھر بھی مجھے تم سے محبت ہے۔ میں نہیں جانتی ایسا کیوں ہے، شاید تمہارا یہ خوبصورت چہرہ۔ دیوی خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، پھر وہ اچانک بولی، تم کیا کہنے آئی ہو؟ اس کا انداز سرد تھا۔ میں صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ تمہیں زندگی میں تھپڑ پہلی دفعہ تو نہیں پڑا، پھر تم کیوں اتنی خاموش ہو گئی ہو؟ تم بدل گئی ہو دیوی۔ اس دفعہ فیروزہ نے اس کا چہرہ دیکھ کر اسے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس تمہیں ایسا لگ رہا ہے۔ میں وہیں بدلہ نہیں لیتی، نہ مجھے بدلنا اچھا لگتا ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی تو فیروزہ کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ آئی۔ میں تمہیں 7 سال سے جانتی ہوں، میں تمہارا چہرہ پڑھ سکتی ہوں، چاہے تم اپنے تاثرات کتنے ہی چھپا لو۔ دیوی چند لمحے اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی، اچانک اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ فیروزہ کا دل گھبرا گیا۔ میں نہیں جانتی، میرا دماغ بند ہو چکا ہے، میں کچھ نہیں سوچ پا رہی۔ میرے اندر سے بس ایک آواز آ رہی ہے کہ میں ایک بیکار لڑکی ہوں۔ ایسے لگتا ہے جیسے میرے دل مجھے گالیاں دے رہا ہے، مجھے میرے کان پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ذرا ذرا مجھے نفرت سے دیکھتا ہے۔ میں نے پرسوں بہت شراب پی تھی، زندگی میں پہلی دفعہ میں نے شراب پی۔ میں اس تکلیف سے آزاد ہونا چاہتی تھی، مگر مجھے کسی شراب کا نشہ نہیں چڑھا، میرے اندر کا شور ختم نہیں ہوا۔ میں نہیں جانتی مجھے کیا ہو چکا ہے، میرے دماغ پر وہی سوار رہتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا۔ پاگلوں کی جیسی باتیں مت کرو دیوی، طوائفوں کے دل و دماغ پر کسی کو سوار ہونے کا حق نہیں۔ ہم جیسے لوگوں کو مردوں کی عجیب سی جیب سے غرض ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ہم کسی ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ فیروزہ نے اسے جارحانہ انداز میں جھنجھوڑا، ایک دم سے رونا بھول گئی۔ وہ فیروزہ کے اس رویے کی عادی نہیں تھی۔ یکٹک خاموشی سے دیکھتی جا رہی تھی، جیسے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو، یا پھر وہ فیصلہ کر چکی ہو یا فیصلہ کرنا چاہ رہی ہو۔ مجھے جانے دو فیروزہ آپا، میں تمہارے کسی کام کی نہیں، تم کچھ بھی کر کے دیکھ لو، میں چند دن ہی جی سکوں گی تمہارے پاس۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ فیروزہ کی سانس رک گئی۔ چند لمحے وہ سانس نہیں لے سکی، بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، بے یقینی سے، حیرت سے، وہ شوق میں تھی۔ اس نے بلال کے اپارٹمنٹ سے لیپ ٹاپ چوری کروایا، وہاں سے کچھ یو ایس بی اور سیڈیز وغیرہ ملی۔ یو ایس بی اور سیڈیز اس نے اپنے پاس رکھی۔ وہ لیپ ٹاپ کھول سکتا تھا، مگر وہ جانتا تھا اندر کیا ہے۔ اپنی نظروں میں وہ کسی لڑکی کا امیج نہیں خراب ہونے دے سکتا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ یہ کام صرف
मोम ना करें। परसों इतवार था। जिब्राइल के लाख इसरार करने पर वो चाइनीज खाने नहीं आया था। सोमवार को इसके स्कूल का विजिट था। ये बात भी अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो आज आया था। सुबह के 10 बज रहे थे। वो जानता था इस वक्त जिब्राइल यूनिवर्सिटी में है और मोमना ने आज छुट्टी की है। वजह वो नहीं जानता था। उसने दस्तक दी तो चंद लम्हों बाद मोमना की उदास सी आवाज आई। फिर उसने बिना पूछे ही दरवाज़ा खोल दिया। उसे देखकर माथे पर हज़ारों बल डाल दिए और फिर एक तरफ हट गए और उसे अंदर आने का रास्ता दिया। हमेशा वेल ड्रेस्ड रहने वाली मोमना आज बहुत ज़्यादा सादा थी। चेहरे पर थकन थी। आंखें भी निढाल सी थी। बालों को जूड़े में बांधा हुआ था। बिना कोई बात किए उसने जरगाम को पानी पिलाया। ग्लास वापस रखकर वो उसके सामने बैठी लैपटॉप को देख चुकी थी और उसके आने का मकसद भी जान चुकी थी। मैं आज रात को तुम्हारा काम कर दूंगी। कितनी बदलिहाजी और बेमुरवती दिखा रही थी। खैर, मोमने से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। दरगाम सोचकर रह गया, फिर उसकी बात का जवाब दिए बगैर उससे पूछा, तुम्हारे स्कूल का विजिट था, क्या बना इसका? मोमना ने उसे शक्की नजरों से देखा। वो कब इसके सोशल वर्कर के वर्क के बारे में पूछता था। अच्छा था। बहुत जल्द हमें फंड्स मिल जाएंगे। कुछ एनजीओज ने भी हमसे कांटेक्ट किया है। उसने सरसरी सा जवाब दिया। फिर क्यों परेशान हो? कोई बात हुई है क्या? मोमना उसे बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती थी। आखिर इसकी इतनी फ्रैंकनेस नहीं थी। जरगाम के साथ सो खामोश रही। क्या तुम्हारा खाना अच्छा नहीं बना था? जरगाम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मोमना ने फौरन उसे गुस्सैली नजरों से देखा। तुम नहीं आए थे ना, इसलिए खुशकिस्मती से अच्छा बना था, क्योंकि तुम्हारे अलावा सबके नसीब में मेरे हाथ का अच्छा खाना लिखा हुआ है। वो तब कर बोली, हाँ वैसे अल्लाह मुझे बचा कर ही रखे तुम्हारे खानों से। वो जेरे लब बोला, खाना पकाना इतना भी कोई दुनिया का ज़रूरी काम नहीं। मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो फिर तुम पानी पीकर गुजारा करना चाहिए। खाती क्यों हो? जब तुम्हारा काम हो जाएगा मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। वो मजीद उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। तुम्हें किसने कहा मैं लैपटॉप छोड़कर जाऊंगा? मतलब तुम मेरे सामने उसे खोलोगी? इसकी बात पर मोमना ने उसे घूरा। मैं तुम्हारी वर्कर नहीं हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? वो नरमी से बोला तो मोमना उसके लहजे में खो गई। अब जल्दी करो, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। इसकी आवाज़ पर वो चौंक गई। उसने फिर खुद को गालियों से नवाजा। सरकार ने लैपटॉप इसके हवाले किया। अब वो तेजी से उंगलियां चला रही थी। वो मुश्किल से सेट्स को पकड़ते हुए चलती बस में अपने लिए सीट तलाश कर रही थी। एक तो ये बस वाले भी ज़रा सब्र नहीं करते, फौरन भगा लेते हैं। बूढ़ा इंसान कैसे चलती बस में अपने लिए सीट तलाश करे? वो बड़बड़ाते हुए चल रही थी। दरमियान में बस एक ही सीट खाली थी। वो इसी पर बैठकर अपना सांस बहाल करने लगी। क्या दिन थे जवानी के। थकन किस बला का नाम है इस बुढ़ापे में पता चला। वो खुद अपनी बात पर हंसी। दूसरी सीट पर लड़की बैठी थी, तेक लगाकर आंखें मूंदे। आधा चेहरा स्याह चादर में छुपा हुआ था। स्याह चादर में उसकी गोरी रंगत हीरे की तरह चमक रही थी। हलीमा ने उसे गौर से देखा, दिलचस्पी के साथ। फिर वो बोल पड़ी। ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकती थी। अकेली हो बेटा? उनकी आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और अपने सामने सबज आंखों वाली खूबसूरत बूढ़ी औरत को देखा। उसे शायद पता नहीं चला कि कब उसके साथ आकर बैठ गई। जी, उसने एक हरफी जवाब दिया और दोबारा आंखें मूंद ली। लंबे रास्ते की मुसाफिर लगती हो। लड़की ने फिर अपनी आंखों को खोला। आपको कैसे पता? उनकी इसकी बात सुनकर वो हंसने लगी। तुम्हारी थकन बता रही है। बड़ा लंबा सफर तय किया है तुमने। वो लड़की जरा सा हंसी। कहाँ जा रही हो? हलीमा को ये लड़की अच्छी लगी थी। पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? कोई तो मंजिल होगी तुम्हारी। अभी तो रास्ता शुरू हुआ है। वो सरगोशी के अंदाज में बोली। क्या कहा तुमने? मुझे समझ नहीं आई। बुढ़ापे ने मेरे कान बहरे कर दिए हैं। वो हंसते हुए बोली। आप कहाँ जा रही हैं? उसने सरसरी सा पूछा। फिर वो शुरू हो गई। वो दिलचस्पी से उनके किस्से सुनने लगी। वो लैपटॉप खोलकर सारे फाइलें डिलीट कर चुकी थी। इसमें किसी लड़की की नाजेबा वीडियोस थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसने पहले भी इस लड़की को कहीं देखा है, मगर याद नहीं आ रहा था। 2 दिन पहले होने वाली इंसल्ट का भी असर गया नहीं था, क्योंकि उसने चाइनीज में नमक की जगह चीनी डाल दी थी, जिसकी वजह से सबने इसका अच्छा खासा मजाक उड़ाया। असद और हानि इस पर बहुत हंसे। उसने शुक्र किया था कि जरखाम उस दिन नहीं आया, वरना उसे एक और मौका मिल जाना था इसकी इंसल्ट करने का। इसने तौबा कर ली। कभी चाइनीज दोबारा नहीं बनाएगी। सालिया ने उसे एक एक चीज समझाई। उसने सब वैसा ही किया, मगर नमक की जगह चीनी डालकर आज उसने हानिया ने अपनी क्लास फेलो के भाई की मंगनी पर जाना था और वो तैयार होकर हानिया को मैसेज करने में मसरूफ थी, क्योंकि हानिया ने उसे पिक करना था। उसका जाने का इरादा नहीं था,
مگر ہانیہ کے اصرار پر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بلیک فراک پہنے خوبصورت لگ رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہانیہ اسے پک کرنے آ گئی۔ اب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی ہال کی جانب جا رہی تھی۔ ہانیہ نے اسے بتایا تھا کہ نمرا کی مدر NGO چلاتی ہیں اور اس کے خیال میں وہاں جا کر تعلقات بڑھانے میں کیا مذائقہ ہے، جبکہ مومنہ کو کافی آکورڈ لگ رہا تھا۔ نمرا سے تو تھوڑی بہت جان پہچان تھی، مگر اب اس کے گھر انہیں وہاں کون جانتا ہوگا؟ شہر کے سب سے بڑے ہال میں فنکشن چل رہا تھا۔ مومنہ نے ہال کو دیکھ کر سوچا، لوگ اتنا پیسہ کیوں ضائع کرتے ہیں؟ شاید ان کے پاس ضائع کرنے کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ہال کے اندر آئیں۔ دونوں کے چمکتے لباس ان کے امیر ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ نمرانی نے کافی اچھے طریقے سے ویلکم کیا۔ دونوں ایک الگ تھلگ سے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اسٹیج پر کافی رونق لگی ہوئی تھی۔ ہانیہ وقفے وقفے سے اس کے کان میں تبصرہ کر رہی تھی۔ فلاں کے کپڑے ایسے ہیں، اس کی جیولری ایسی ہے، وہ زیادہ پیارا لگ رہا ہے، کوئی زیادہ اوور لگ رہا ہے۔ مومنہ مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ پھر اس نے نمرا اور اس کے ساتھ دو خواتین کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ دونوں خواتین کافی سوبر اور خوبصورت تھیں۔ نمرا نے اپنی مام سے اس کا انٹروڈکشن کروایا۔ وہ انہیں بتا رہی تھی کہ کیسے مومنہ نے بچوں کے لیے اسکول بنایا، کتنی مشکلات کا سامنا کیا، جو کافی دلچسپی سے سن رہی تھیں۔ پھر اس کی مام اس سے الگ الگ سوال پوچھتی رہی اور وہ خوش دلی سے جواب دیتی رہی۔ ان کے ساتھ جو دوسری عورت تھی، اس نے ابھی تک کچھ نہیں پوچھا۔ مومنہ کو محسوس ہوا جیسے وہ بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نمرا کی مام اس کے اسکول وزٹ کرنے کا وعدہ کر کے آگے بڑھ گئی، جبکہ دوسری عورت وہیں پر ہی رہی۔ جیسے ہی نمرا اس کے مام کے آگے چلی گئی، اس عورت نے اس سے کہا، کیسی ہو مومنہ؟ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ مومنہ چونک گئی۔ میں ٹھیک ہوں، مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ تھوڑا کنفیوز ہو گئی تھی۔ میرا نام صلہ ہے، سرغام کی مدر ہوں میں۔ سرغام کو تم اچھی طریقے سے جانتی ہوگی۔ اس کے انکشاف پر مومنہ شوق کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی، جبکہ ہانیہ کھولی آنکھوں اور منہ کے ساتھ کبھی مومنہ اور کبھی صلہ کو دیکھ رہی تھی۔ مومنہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا سامنا اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجھ سے مل کر لگتا ہے کافی حیران ہوئی ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مومنہ شاک سے باہر نکلی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا جواب دے، کیا ری ایکشن کریں۔ میں نے جب تمہیں آخری دفعہ دیکھا تھا تو تم 4 سال کی تھی، کافی خوبصورت ہو گئی ہو۔ وہ مومنہ ابھی بھی خاموش تھی، بالکل ساکت۔ آپ مومنہ کی تائی ہیں، ہے نا؟ ہانیہ نے دلچسپی سے پوچھا تو وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، صحیح پہچانا تم نے۔ اس نے کبھی تمہیں نہیں بتایا ہوگا۔ خیر، کیسے بتاتی؟ یہ تو شاید خود نہیں جانتی مجھے۔ مومنہ ابھی بھی خاموش تھی۔ صلہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا، پھر اس کے کان کے قریب دھیرے سے بولی، تمہاری ماں میں اور تم میں صرف ایک ہی چیز کا فرق ہے۔ وہ ڈھونگ بہت اچھا کرتی تھی، مگر تم جیسی اندر سے ہو ویسے باہر سے ہو۔ مجھے خوشی ہے کم از کم تم دو رخی نہیں۔ اب تم سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ پھر وہ دھیرے سے اس سے الگ ہوئی۔ تم سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کبھی آنا مجھ سے ملنے میرے گھر۔ وہ محبت سے اس کا گال سب تھپ تھپا کے آگے بڑھ گئی۔ کتنی زبردست لیڈی ہے یار، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ ہانیہ اس کے جاتے ہی فوراً بولی، جبکہ مومنہ ابھی بھی خاموش تھی۔ اس کے دماغ میں اس کے آخری الفاظ گونج رہے تھے۔ اس کی ماں کے بارے میں کیسی باتیں کر کے گئی تھی؟ بہت سے سوال اس کے دماغ میں چل رہے تھے۔ ہانیہ نے اسے سن دیکھا تو بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ کہاں گم ہو یار، تم سے بات کر رہی ہوں۔ مومنہ چونک گئی۔ ہانیہ مجھے گھر ڈراپ کرو، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے فوراً بولی، یار ابھی تو ہم آئے ہیں، پلیز مجھے گھر ڈراپ کر دو ورنہ میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ اس نے سختی سے کہا، تمہیں ہوا کیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ نہیں میری طبیعت نہیں ٹھیک، تو مجھے ابھی کے ابھی گھر ڈراپ کرو۔ وہ بس ضد تھی۔ کیا تمہاری آنٹی تمہیں اچھی نہیں لگی؟ ہانیہ نے پوچھا۔ ایسی بات نہیں، میں بس کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہی، تو مجھے گھر چھوڑو۔ وہ اس کا انتظار کیے بغیر باہر کی جانب چل پڑی۔ ہانیہ کو بھی مجبوراً اس کے پیچھے آنا پڑا۔ بابا نے مجھے ساری زندگی ان سے کیوں نہیں ملوایا؟ یہ ہمارے گھر بھی نہیں آئے کبھی، سروائے زرغام کیوں آتا تھا؟ اور بابا اس سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر اس کے پیرنٹس سے کیا ایشو ہے؟ سارا راستہ وہ بس یہی سوچتی رہی۔ ہانیہ اسے دروازے کے باہر اتار کر چلی گئی۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا، ہم اپنی قیمتی چیز کھو دیں اور پھر انتظار کریں کہ ہماری زندگی میں کوئی بہتر آئے گا، جبکہ ہم اس کی امانت میں خیانت کر چکے ہوں۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے نور نے کہا، کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں، جس نے تمہیں اندھیرے سے نکالا، ہدایت کا راستہ دیا، وہ تمہیں ضائع ہونے دے گا؟
सालेहा उसके साथ आ खड़ी हुई थी। यकीन करना कैसा होता है सालेहा आंटी? हम मुसलसल अल्लाह को नाराज़ करते हैं और फिर जब अपने गुनाहों का एहसास हो और हम ये खुशफ़हमी भी रखें कि वो हमारे लिए मुझसे करेगा, क्या ये यकीन होता है? वो थोड़ा-सा तल्ख़ी से बोली, क्या तुम अपने गुनाहों के पछतावे में अपनी उम्र गुज़ार दोगी? सारी ज़िंदगी इन्हीं पछतावों में रहोगी कि तुम किसी की नेकी के काबिल नहीं रही? मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा नसीहत की थी, क्या तुम पर असर हुआ? मेरी बात ने तुम पर असर होने में कितना वक़्त लगाया? अगर खुदा चाहता तो तुम्हें कभी हदायत के रास्ते पर नहीं लेकर आता। मैं तुम्हें लाख नसीहतें करती, तुम पर कोई असर नहीं होना था, जब तक कि खुदा तुम्हें नेकी की तरफ लेकर नहीं आता। बुराई से निकाल कर वो तुम्हें रोशनियों में लेकर आया है, तो फिर तुम क्यों ऐसा सोचती हो? और रही बात तुम्हारी ज़िंदगी में किसी नए इंसान के आने की, तो तुम बेफ़िक्र रहो। जिस खुदा ने तुम्हें हिदायत दी है, वो तुम्हें उस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ेगा। ये वसवसे हमें शैतान डालता है, हमें माज़ी से डराता है, मुस्तकबिल के लिए परेशान करता है। वो चाहता है कि हम अपना वक़्त किसी नेकी में सर्फ ना करें, अपने माज़ी और मुस्तकबिल की परेशानियों में घिरे रहें। तुम तो खुशकिस्मत हो, जवानी में तौबा किसी-किसी को नसीब होती है। इन परेशानियों से निकल आओ, अपना रास्ता अलग कर लो। दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है। इसकी बात पर वो काफ़ी देर खामोश रहीं, फिर बोली, आपको लगता है अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया होगा? वो भीगी आँखों से इनका चेहरा देख रही थीं। मुझे यकीन है कि अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। इंसान एक दफ़ा सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। अल्लाह उस इंसान को पसंद करता है जो तौबा कर ले और नेकी के रास्ते पर आ जाए। क्या मैं आपके पास हमेशा-हमेशा के लिए रह सकती हूँ? मैं आपसे दीन सीखना चाहती हूँ। इसकी ख्वाहिश पर वो मुस्कुराने लगी। तुम मेरे पास रोज़ आ सकती हो। मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे माँ-बाप तुम्हारी वज़ह से परेशान हों। सालेहा ने कहा तो नूर खामोश हो गई। सालेहा ने उसे खामोश देखकर कहा, अब बिलाल तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा और वो वीडियोज़ डिलीट हो चुकी हैं। इसलिए अपने दिन से खौफ निकाल दो। वो खामोश रही। उसकी नज़र डूबते सूरज पर थी। सालेहा ने उसे गुमसुम देखा तो मज़ीद कोई बात नहीं की। तमाम रास्ते वो हलीमा से बातें करती रहीं। खूबसूरत पहाड़, ऊंचे-नीचे रास्ते और घने जंगल। ये रास्ता अनजान था। वो इस रास्ते से नावाकिफ़ थी। जब गाड़ी रुकी, तमाम मुसाफिर उतर गए। हलीमा भी उतरने लगी, मगर फिर रुक गई। उसे देखा जो परेशानी के आलम में इधर-उधर देख रही थी। रास्ता तो खत्म हो गया। ये आखिरी स्टॉप था। अब तुमने कहाँ जाना है? इनकी बात सुनकर वो मज़ीद परेशान हो गई। मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है। अगर रास्ता खत्म हो गया तो मैं यहीं उतर जाऊँगी। वो उठ गई और उनके साथ बस से नीचे उतर आई। यहाँ से आगे कहाँ जाओगी? हलीमा ने फिर पूछा। मैं नहीं जानती मैं कहाँ जाऊँगी। उसने जवाब दिया। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं। यूँ समझ लें अभी तक मैं सराय में थी। यहाँ से आगे का सफ़र मुझे अभी शुरू करना है। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, यूँ अकेले सफ़र करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेरे साथ चलोगी? उन्होंने कहा तो उसने हैरान होकर उन्हें देखा। मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? मेरे घर में चलो। मैं अकेली रहती हूँ। इस्लामाबाद में मेरा कोई नहीं। तमाम रिश्तेदार मुल्तान में रहते हैं। अगर तुम मुनासिब समझो तो मेरे साथ चल सकती हो। उसे समझ नहीं आया कि वो इस बूढ़ी खातून को क्या जवाब दे। आप मुझे मुफ्त में खाना नहीं देंगी, है ना? दुनिया में यही तो एक ज़ालिम चीज़ है, भूख। मैं आपके घर के तमाम काम कर दिया करूँगी। उसने कहा। वो मुस्कुराने लगी। मेरी कोई औलाद नहीं। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें बेटी बनाकर रखूँगी और तुम अपने नसीब का रिज़्क खाओगी। जो खुदा ने तुम्हारे लिए लिखा है, वो तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे तुम मेरे साथ रहो या ना रहो। इनकी बात सुनकर वो हैरान रह गई। न जाने वो किस खुदा की बात कर रही थी। वो खामोश रही और फिर इनके साथ चलने लगी। इनकी इसकी आंखों में वो मंजर घूमने लगा। इसकी बात सुनकर फ़िरोज़ा शॉक रह गई। तुम कहाँ जाना चाहती हो देवी? दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं। इस कोठे के अलावा तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। वो भारी आवाज़ में बोली। मैं नहीं जानती मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। यूँ समझ लूँ कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरा दम घुटता है। मैं कहीं दूर जाना चाहती हूँ। फ़िरोज़ा को इसका लगा इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। देवी, तुम दुनिया को नहीं जानती। ये शरीफों की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। वो दुनिया तुम्हें कबूल नहीं करेगी। तुम्हारा जीना मरना यही है। ये कोठा। फ़िरोज़ा ने उसे समझाना चाहा। मुझे दुनिया की परवाह नहीं। मुझे नहीं पता लोग शरीफ लोग मेरे साथ क्या करेंगे। मुझे बस यहाँ से जाना है। मुझे जाने दो।
اس نے منت کی۔ میں تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے جانے دوں؟ فیروزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ٹھوکریں کھا لینے دو، کیا پتہ میری تکلیف انہی ٹھوکروں سے ختم ہو جائے۔ مجھے اپنا امتحان لینے دو۔ تم نے رات کی تاریکی کے علاوہ یہاں سے کبھی قدم باہر نہیں رکھا۔ تم نے دنیا نہیں دیکھی۔ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جہاں تم رہتی ہو اس شہر کا نام کیا ہے۔ پھر تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا نا، مجھے نہیں پتا، کہیں نہ کہیں چلی جاؤں گی، مجھے روکو مت۔ وہ بے بسی سے بولی۔ فیروزہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اگر تم یہاں سے جانے میں خوش ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گی، اور ایک بات یاد رکھنا، میں تمہارے لیے دروازے بند بھی نہیں کروں گی۔ جب دنیا کی ٹھوکریں کھا کر تھک جاؤ تو واپس میرے پاس ہی آنا۔ فیروزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، پھر اسے کچھ پیسے دیے۔ اس نے جانے سے پہلے سیاہ چادر منگوائی۔ فیروزہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اسے کب سے دوپٹوں کی پرواہ ہونے لگی تھی؟ اچھی طرح خود کو ڈھانپ کر وہ وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل آئی۔ اس نے پلٹ کر ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا۔ اسے عادت نہیں تھی پلٹ کر دیکھنے کی۔ جسے چھوڑ دیتی اسے پلٹ کر نہیں دیکھتی تھی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ کافی دیر چلتی رہی۔ پھر اس نے بس اسٹینڈ کو دیکھا۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اس عجیب و غریب شے کو دیکھا تھا جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ اس نے ایک آدمی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ گاڑی ہے جو لوگوں کو ان کی منزل تک لے کر جاتی ہے۔ وہ بنا کچھ کہے اندر جا کر بیٹھ گئی۔ اس سے نہیں پوچھا تھا کہ یہ گاڑی کہاں جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ایک عورت آ کر بیٹھی۔ اب وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنا وعدہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ جبرائیل کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ میں اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کچھ بھی بھلا سکتا ہوں۔ جبرائیل نے یہ بات کہتے ہوئے اس سے نظریں چرائیں۔ آج وہ اس سے نظریں نہیں ملا سکے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ اس بار اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ کچھ ٹھیک ہو۔ مومنہ کی ڈگری کمپلیٹ ہوتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا میری بیٹی کی زندگی پر کوئی برا اثر پڑے۔ وہ سرد لہجے میں بولے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ بے یقینی سے بولا۔ میں نے تم سے کہا تھا میں مومنہ کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میری خوشی کہاں گئی بابا؟ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اسے جیسے صدمہ لگا۔ اسی محبت کے لیے تو کہہ رہا ہوں، جو رشتہ کچھ عرصہ پہلے جوڑا تھا اسے ختم کرو۔ وہ نہ جانے کیوں بے حس بنے ہوئے تھے۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ میری بیٹی کچھ نہیں جانتی اور میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ انجان رہے۔ وہ عورت کبھی میری بیٹی کو خوش نہیں رہنے دے گی۔ آپ مجھ پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ اس نے جبرائیل کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم دونوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ بابا میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے خود نکاح کروایا تھا ہمارا، اب آپ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تلخی سے بولا۔ بچپن کی اور بات ہے، بھول جاؤ۔ میں نے خدا سے مانگا تھا اسے اپنے لیے، اور آنٹی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مومنہ مجھے دیں گی، اور آپ نے بھی تو ان سے وعدہ کیا تھا۔ کیا آپ کو یاد نہیں؟ مجھے سب یاد ہے۔ میں نے اس سے بھی وعدہ کیا تھا کہ کبھی اپنی بیٹی کو تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ تب بات اور تھی۔ یہ رشتہ میری بیٹی کے لیے باعث تکلیف ہوگا، اس کا ختم ہو جانا ہی ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ وہ اپنی سیٹ سے بے اختیار اٹھا کچھ کہنے کے لیے، مگر اس کی نظر سامنے دروازے میں کھڑی مومنہ پر پڑی تھی۔